السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور، اور ہم نے آیت نمبر 3 تک کور کیا تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست انداز میں اور شدت کے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یہ کوئی معمولی معاملات نہیں ہیں، اور معاشرے کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کوئی غلط بات، فحش بات وہ نہ ہو، اور معاشرہ جو ہے وہ حیادار ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یرمون المحسنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ وہ لائیں 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے۔ اس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ اور نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کو کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں عورت کا معاملہ ہے، تو عورت کا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت سینسٹیو میٹر ہوتا ہے، یعنی ہم یہ اس طرح کے جو احکامات پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں تھوڑی سی ایک بگر پکچر کے ساتھ ان کو دیکھنا ہوگا۔ ہم اپنے ذہن کے حساب سے دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی کیوں عورت کو یہ کہا جا رہا ہے، کیوں عورت کو یہ کرنا پڑ رہا ہے، یا ایسے کیوں ہیں معاملات۔ لیکن ان تمام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی ہی کہیں نہ کہیں پروٹیکشن ہے، اور کیونکہ عورت کا معاملہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی عزت کو خراب نہیں کیا جا سکتا، اور جھوٹی گواہی جو ہوگی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کسی کو زنا، فحش یا کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں، کوئی ہومو سیکشولیٹی، کسی قسم کا الزام دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اسی لیے آپ دیکھیں اس میں جو بتایا گیا ہے کہ 4 گواہ جو ہیں وہ ضروری ہیں، خواہ اس شخص نے ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو تو پھر بھی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیں دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اس کا کوئی گرج ہو، اور کیونکہ یہ بہت سخت سزا ہے تو اس کو ہم بہت کیجول نہیں لے سکتے، کھیل تماشا نہیں بنا سکتے، اور اسی طرح دوسرے انسانوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں جو ایسے سکینڈلز ہیں ان کو ہوا دینا، ایسی باتوں کے لیے راستے کھولنا، ان کو آسانی دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، اور اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں، جو طریقہ دیا ہے، اس کو توڑتے ہیں اور اپنی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور آیت نمبر 5 آ رہی ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، اس کے بعد کہ انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دین کا مزاج کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی زیادتی ہوگی کسی بھی شکل میں، اس نے معافی مانگ لی، اس نے غلط کام جو کیا تھا اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم اس کے پیچھے بھی نہ لگیں، لوگوں کو ہم موقع دیں کہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں، لوگ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے ایسے لوگوں کی جن کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 آ رہی ہے، بلکہ آیت نمبر 6 سے آنورڈ جو ہے یہ جو معاملہ ہے ہم 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھتے ہیں، اور پھر اس کو پورا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی گواہ مگر وہ خود ہی، تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی 4 گواہیاں ساتھ اللہ کے، انہو لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہیں۔ اور 5ویں بار کہ بے شک لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے، اور ٹال دے گی اس عورت سے سزا کو یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے، انہو لمن الکاذبین۔ اور 5ویں بار کہ بے شک غضب ہو اللہ کا اس عورت پر اگر ہے وہ مرد سچوں میں سے۔ تو اس میں کیا ہے آیت نمبر 9 میں ان کان من الصادقین، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ایڈلٹری کی کر رہے تھے، زنا کی کر رہے تھے، جس میں ایک میوچل کنسینٹ کے ساتھ ہیں، وہ میرڈ بھی ہو سکتے ہیں، ون میرڈ بھی ہیں، ان کے بھی معاملات ہم نے دیکھ لیے۔ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے ایسی کہ اگر کوئی ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، جس کو ہم لعان کہتے ہیں، لعنت سے، ہے نا، یا یہ کہ دیکھیں اس کے حمل کا انکار کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ میرا بچہ بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا، یہ عدالت میں پیش ہوگا۔ اور ایسی صورت میں کیا ہے، جو خامد ہوگا اس کو اپنے دعوے پر کوئی گواہ چاہیے ہوں گے، اور اگر وہ نہیں لا سکتا، بیکاز پاسبلٹی زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے، تو پھر وہ قسم کھائے گا اس کے سامنے، جج کے سامنے، اور جج جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان لعان کروائے گا۔ اور اس کا شان نزول میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ کسی مرد کے ساتھ دیکھا غلط حالت میں، اس کو بہت تکلیف ہوئی اور اس کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو انوالو کرتا، گواہی کے طور پہ، گواہ کے طور پہ پیش کرتا۔ یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ سسٹم دے دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب مرد الزام لگائے گا تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو 4 بار قسمیں کھانی ہے، اور 5ویں مرتبہ اس کو یہ کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد بات عورت پہ آ جائے گی، اور اب عورت جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ جواب میں کس طرح صفائی پیش کرے گی، کیونکہ اب اس کے پاس بھی کوئی وٹنس نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی، وہ بھی 4 بار قسم کھائے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں۔ اور پھر اگر اس نے یہ قسم کھا لی ہے تو اس عورت سے جو حد ہے یہ ٹل جائے گی، اگر وہ مان جاتی ہے تو ظاہر اس کو سزا ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم اسی پاسبلٹی کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں نا کہ اگر وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو دیکھیں ایک عدالت نیچے ہوتی ہے نا، اور ایک عدالت اللہ کی اوپر ہوتی ہے، تو ہمیں اصل ڈر اللہ کی اس عدالت سے ہونا چاہیے جہاں پہ پکڑ ہوگی، اور وہ صرف تقویٰ کے معیار کے ساتھ ہی ہم قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اب دنیا میں یہ معاملہ اس طرح سے ہوگا تو پھر کیا ہے، عدالت ان دونوں کو علیحدہ کر دے گی، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، بچہ جو ہوگا وہ ماں کے پاس رہے گا۔ تو دنیا میں تو انسان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس سزا سے بچ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں تو ان کو جواب دینا پڑے گا، اور آخرت میں تو سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا عاقل اور بالغ ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ اتنی ایموشنل ہے، وہ مینیج نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے اس کو پہلے اسٹیبل فیکٹرز اپنے اندر لانے ہوں گے۔ اور لعان کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ وہ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ کیا عورت لعان کر سکتی ہے؟ یعنی اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مرد اور عورت جو ہوتے ہیں نا، ان دونوں کا معاملہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں عورت کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ سینسٹیو ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش، اس کا حسب نسب ہے۔ مرد کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ مرد اور عورت کے مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، اور عورت کا جو بگاڑ ہے وہ زیادہ مسائل لے کر آتا ہے۔ پھر اسی طرح عورت جو ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک برداشت بھی رکھی ہے جو کہ شاید مرد میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم نشوز کی آیات پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی لوگوں کو بہت اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ اگر عورت کا نشوز ہو تو مرد کو کیا بتایا گیا ہے، پہلے سمجھائے، پھر ناراض ہو جائے، پھر بستر الگ کر لے، اور پھر تھوڑا سا مار بھی سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ وہ مار ایسی نہیں ہے کہ بالکل ہڈیاں توڑ دے، ابیوزو کام نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مرد کا نشوز ہے تو عورت کو کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کرے۔ بہت برا لگتا ہے خواتین کو کہ ایسے کیوں کہا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سسٹم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہ ہم اس مسئلے کو سنبھال سکیں۔ تو اسی لیے اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ایسے معاملات میں ہم یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اگر عورت کو کہا گیا کہ تھوڑا سا برداشت کرو تو مرد کو اتنی آزادی ہے کہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اگین اس کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ وہ جو اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا قانون ہے، وہاں پہ پھر کیا ہوگا، وہاں پہ میں کیا کروں گا، تو اس معاملے میں انسان کو پھر محتاط ہونا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام جو ہے نا، آگ لگانے سے زیادہ آگ بجھانے والے اسباب پہ توجہ دیتا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ ایک واقعہ آ رہا ہے
جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے اس وقت سوسائٹی کو ہلا دیا، لیکن اس کے ساتھ بہت سی مشکلات کا حل بھی آیا۔ آیت نمبر 11 کو دیکھتے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان ایک گروہ ہیں تم میں سے۔ لا تحسبوہ شر لکم، نہ تم سمجھو اسے برا اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے، واسطے ہر شخص کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ میں سے، اور وہ جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، ان میں سے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ چلیں جی اب اس واقعے کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ عفق کہتے ہیں کسی چیز کا اس کی اصلی حالت سے پھر جانا، جیسے جھوٹ اور بہتان ہوتے ہیں، وہ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو اصل شکل ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتے، بات کہیں سے شروع ہوتی ہے اور اس کو کہیں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ اشارہ ہے وہ بہتان اور تہمت جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگی تھی، اور عصبہ کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ عصبہ کہتے ہیں ایک طاقتور گروہ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، اور ان کا نمبر 10 to 40 ہوتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں بہت اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، بڑا پیئر پریشر اپنا بلڈ کرتے ہیں۔ اور شر وہ برائی ہوتی ہے جس کا نفع نقصان سے کم ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا تھا۔ غزوہ بنو مستلق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ قرہ نکالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ قرہ ڈالتے، اور جس کے نام پہ قرہ نکلتا تھا اپنی اس زوجہ کو ساتھ لے کر جاتے۔ اس مارکے پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی گئیں۔ واپسی پر ایک جگہ وہ لشکر رکا تو وہ رفع حاجت کے لیے گئیں، اور وہ اپنی بہن کا ہار جو تھا وہ ان سے لے کر آئی تھیں، وہ پہن کے گئیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی جاتی تھیں تو ہار پہننے کا بھی ان کو شوق ہوتا تھا اور بہن کا ہار پہن کے جاتی تھیں۔ تو اس موقع پہ یہ ہوا کہ وہ وہاں کھو گیا۔ جب ان کو احساس ہوا تو وہ وہاں رک گئیں اور اس کو ڈھونڈنے لگیں۔ اب اسی دوران میں کیا ہوا کہ جو لشکر تھا وہ موو آن کرنے لگا، اور جس پالکی میں وہ بیٹھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے اٹھائی لوگوں نے اور سواری پہ رکھ دی اوپر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ خوراک کی کمی تھی اس وجہ سے خواتین بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر موجود نہیں ہوں۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سب چلے گئے ہیں، وہ اکیلی ہیں۔ ظاہر ہے پریشانی تو ہوئی ہوگی۔ سمجھدار خاتون تھیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ میں وہیں بیٹھ جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی تو آئے گا مجھے لینے کے لیے جب جائیں گے اور میں نظر نہیں آؤں گی۔ اب دیکھیں یہ بڑا سینسیبل اپروچ ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح کسی جگہ پہ ہم ہوں، کہیں آپ مارکیٹ میں ہیں، کہیں کام پہ ہیں، ہم اتنی پریشانی مچاتے ہیں کہ ہم نا اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں کسی سے بھی نا، اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ کیوس مچاتے ہیں۔ اصل طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم وہیں پہ رک جائیں کہ ظاہر ہے جو بھی ہم سے جدا ہوا ہے وہ ہمیں ڈھونڈتا وہ وہیں پہ آ جائے گا۔ اچھا اب کیونکہ سفر بہت طویل تھا، وہ تھکی ہوئی تھیں تو وہ سو گئیں۔ اب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی لشکر چلتا تھا اور جاتا تھا تو پیچھے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی جنہوں نے لشکر سے تھوڑا پیچھے آنا ہے، بعد میں آنا ہے، دیکھتے آنا ہے کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، تاکہ اس کو ساتھ ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ اسی چکر میں اس دفعہ جو ڈیوٹی تھی وہ تھی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ لشکر سے پیچھے آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا، اور وہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے صرف ان کو دیکھ کے اونچی آواز میں پڑھا انا للہ۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا اور وہ خاموشی سے ان کے اونٹ پر بیٹھ گئیں، اور یوں وہ مدینہ آ گئے، اور جہاں پہ ان کا لشکر جہاں تک پہنچا تھا اس کو جوائن کر لیا، جب اگلا ان کا جو بھی پڑاؤ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پہنچی ہیں تو ایک سینیریو یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ایک اکیلے مرد کے ساتھ آ رہی ہیں، اور ان کو اس کیفیت میں دیکھ کر مختلف لوگوں نے مختلف طرح کے تبصرے کرنا شروع کر دیے۔
اچھا، وہاں پہ ایک اور سینیریو بھی تھا۔ عبداللہ بن ابئی جو تھا، جو کہ منافقوں کا سردار ہے، اس کے اندر نا بہت زیادہ بغض اور حسد تھا، اور اس لیے تھا کہ وہ مدینہ کا سردار بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے، لوگوں کا رجحان اس طرف ہوا، اور ظاہر ہے پھر اس کی ویلیو کم ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اس اینیموسٹی میں رہتا تھا، اس غصے میں، دشمنی میں رہتا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو اس نے بہت باتیں بنائیں، یعنی جتنی بات تھی اس کو بڑھا کے بہت بڑا چائنیز وسپر بنا دیا، خود گھڑ گھڑ کے باتیں کی، اور ان باتوں کو بنایا اور پھر ان کو خوب پھیلایا، یعنی زنا کے الزام تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ خاموش رہے، اور آپ وحی کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی مشورہ لیا، مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ بھی دیا، اور اس خطبے میں لوگوں کو وارن کیا عبداللہ بن ابئی کے بارے میں۔ اچھا، ادھر ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئیں، واپس آئیں تو، اور 1 ماہ مسلسل بیمار رہیں۔ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بات ان کو تھوڑی سی کھٹک رہی تھی کہ جب وہ بیمار تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کی کیئر کرتے تھے، توجہ دیتے تھے، وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو کوئی بھی اپرنٹ بات سامنے نہیں آ رہی تھی ان کے۔ تو بیماری کے بعد وہ رفع حاجت کے لیے گئیں، تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ کیا پروپیگنڈا ہے۔ وہ بہت ہی پریشان ہوئیں، اور معاملات کو ٹھیک ٹھاک جاننے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی پریشانی میں تھیں کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر آ کر جب معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے جو انہوں نے تھوڑی سی باتیں سنی ہیں، تو ظاہر ہے اٹ واز ویری اپسیٹنگ فار ہر۔ وہ بہت روئیں، نہ ان کو نیند آئے، نہ ان کے آنسو تھمے، اور اسی کیفیت میں ان کے 1-2 دن گزر گئے، اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر خطبہ پڑھا، اور پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی ویسی بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ ان قریب تمہاری برات فرما دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ امیجن کریں، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور ہم تھوڑا سا یہ بھی سوچیں اگر ہمارے جیسی خواتین وہاں ہوں تو ہم کیا کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی نا تو ان کے آنسو رک گئے، اور انہوں نے اپنے اس وقت والدین سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں کیا جواب دوں۔ کتنی عقل مندی کا معاملہ تھا کہ ایک دم فلیئر اپ ہو کے غصے میں آ کے کچھ بولی نہیں، نہ کوئی ایموشنل سٹیٹمنٹ دی۔ پھر خود ہی اس وقت کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی ہے، اور آپ لوگوں نے اس بات کو بالکل سچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا تو آپ لوگ اس بات کو سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کروں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، تو آپ لوگ بات مان لیں گے۔ تو ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ کے لیے وہی مثال کافی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ دیکھیں انہوں نے کہاں سے وہ بات نکالی اور بات کو جوڑا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو صبر کروں گی، خوبصورت صبر، اور کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ۔ اور یہ کہہ کے عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ مسکرا رہے تھے اور بولے، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات کر دی۔ اور یہ بات سن کر ان کی والدہ بہت خوش ہوئیں، اور خوشی سے انہوں نے ان کو کہا، اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی، صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ یعنی یہ اتنا مائنڈ بلوئنگ واقعہ ہے، گوز بمپس دینے والا واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ انسان اس پورے سینیریو کو دیکھے کس ٹھہراؤ کے ساتھ یہ تمام باتوں کو لے کے ہینڈل کیا گیا۔ بہت سے اسباق ہیں اس میں، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ پہلے ہم اس واقعے کو انالائز کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر آج کے
ٹائم میں کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم کیسے لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو بات شروع کی ہے نا وہ برات سے شروع کی گئی ہے کہ اللہ کا کسی بات کو جھوٹ کہہ دینا ہی کافی ہے. اچھا اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ یہ بات جو بگاڑی گئی نا یہ منافقین نے کیا، لیکن اس میں کچھ مخلص مسلمان بھی شامل تھے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 جو صحابی تھے وہ شامل تھے. حسان بن ثابت جو کہ ایک مشہور شاعر تھے، مصطح بن اساسہ یہ جو تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حمنہ بن جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ تھیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو سوکن تھی، زینب بنت جحش ان کی بہن تھی. انہوں نے بات گھڑی، لیکن زیادہ باتیں جو تھیں وہ عبداللہ بن ابی کی طرف سے آئی تھیں جو زیادہ پھیلی تھیں. تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر زبردست تربیت کی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پھیلاتے تھے، جذباتیت سے کام نہیں لیتے تھے. دیکھیں زندگی میں نا ایک اصول یاد رکھیں، بعض اوقات انسان نا تعلیم سے نہیں سیکھتا، جو علم یا نالج اسے ملتا ہے نا اس سے نہیں سیکھتا، بلکہ وہ امتحان سے سیکھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لرننگ فرام دا کانسیکوینسز. جو باتیں امتحان انسان کو سکھا جاتی ہیں نا وہ تعلیم نہیں سکھاتی. زندگی میں آپ دیکھیں کبھی کبھار کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے جو بالکل ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ کے پاس 2 ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنی قسمت کو کوسیں اور لوگوں کو بلیم کریں، رونا دھونا ڈال دیں، یا آپ اس مشکل میں ٹھہراؤ کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھا رہا ہے. اب اس واقعے میں بہت سی بہتریاں آئیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. جیسے جب مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں وہ صبر کرتا ہے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم تو فوراً ڈس ریگولیٹڈ ہیں، بلکہ ہم تو پہلے ہی ڈس ریگولیٹڈ ہیں، اور کوئی مشکل آ جائے تو پھر تو ہم حال بے حال ہو جاتے ہیں. صبر کے ساتھ رونے میں بھی کوئی ممانت نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ناشکری بھی نہیں ہوتی. پھر یہ دیکھیں کہ اگرچہ یہ مطلب ایک الزام لگایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کریڈیبلٹی اور زیادہ اسٹیبلش ہو گئی، اور بات اور زیادہ نکھر کے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات آئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مزید اصلاح کے کاموں کا جو راستہ تھا نا اس کو بھی ڈیفائن کیا گیا، اور منافقین بھی پہچانے گئے، اور اس واقعے کے بعد بہت سے احکامات جو تھے وہ بھی سامنے آئے. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس واقعے میں؟ اگر زندگی میں ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں نا تو لوگ حسد بھی کر رہے ہوں گے، بری نظر سے بھی دیکھیں گے، لوگوں سے برداشت بھی نہیں ہوگا، لوگ جھوٹی باتیں بھی کریں گے، الزامات بھی ہوں گے، ہماری سچائی پہ شک بھی کریں گے. اور ایسے تمام حالات میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ایموشنل ریگولیشن. اور وہ کیسے ہوگی؟ صبر کرنا ہے، مشتعل نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، اسی طرح کام نہیں چھوڑنا، فلیئر اپ نہیں ہونا، اخلاق سے گری بھی کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کام روک لیں. اب دیکھیں کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں ہمیں فوکس چاہیے، توجہ چاہیے، یکسوئی چاہیے. اور اگر کوئی بھی معاملہ آ جائے، اور جتنا زیادہ ڈسٹربنگ معاملہ ہوگا وہ آپ کا دھیان بٹا دے گا، وہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کہ آپ سے کام نہیں ہو سکے گا، آپ کی ساری انرجی ڈرین ہو جائے گی، اور آپ صحیح کام کرنے کے بجائے غلط کام کے پیچھے لگ جائیں گے. خواہ کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے ایسے موقع پہ. تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں فوکس اگر آپ کا ہوگا نا تو آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے. اسی لیے تو کہا گیا کہ جیسے ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اور مومن جو ہے وہ اس کے لیے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو. تو ہمیں فوکس ان معاملات میں کرنا ہے جو ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائیں. اچھا اب دیکھیں اسی واقعے کو ہم نے دیکھا کتنا ٹھہراؤ، یعنی معاشرے میں تو وہی ہلچل مچی ہوئی ہے، ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہراؤ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. مسلمان جو ہیں سچے مسلمان وہ ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ لیں کیسے بیہیو کر رہی ہیں. اچھا پھر دیکھیں ان کے والدین وہ اپنے گھر بھی چلی گئی ہیں، اور وہ گھر جانے کا پروسیس بھی انہوں نے کتنا ایک سمپل اور ڈیسنٹ طریقے سے رکھا. ہم ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ جو الزام لگانے والا ہے وہی ہائپ ٹپ ہے، اسی نے بڑھا چڑھا کے بتانا ہے. پھر جو سننے والا ہے اس نے اور گرید کے پوچھنا ہے، اور بتاؤ اور بتاؤ، اور 4 لگا بھی دینی ہے. ہر ایک کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے کہ آگے میں 6-7 کو تو بتا ہی دوں. پھر آپ دیکھیں شوہر کو پتہ چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟
وہ تو مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے، وہ کوئی وضاحت بھی نہیں لیتا، وہ کوئی ٹریک ریکڈ بھی نہیں دیکھتا، بس بات پہنچی نہیں تو پھر دیکھیں۔ اچھا دوسرا بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے، شیم میں چلے جاتے ہیں، اور شیم کی وجہ سے جو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے ہم ان کو بھی نہیں ٹھیک کرتے، ہر چیز کو دبا دیتے ہیں اندر، اور ان خواتین کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ویسے میکے والے کرتے ہیں۔